اس نے اپنا خزانہ جھپٹ کر واپس اندر کی جیب میں چھپا لیا اور سہم کر کونے میں دبک گیا۔ اس کی خوفزدہ نظروں میں بے یقینی تھی اور ایک سوال تھا کہ کیا سچ مچ ہم اسے لوٹنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں؟ یہ مذاق ہے یا ہم پاگل تو نہیں ہیں؟ اب اسی جگہ ایسے ہی خاموش بیٹھے رہنا، میں نے کہا، ورنہ۔ میں نے پھر ریوالور نکال کے اسے دکھایا۔ اس نے زور زور سے اقرار میں سر ہلا کے وعدہ کیا کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ رحمت کباڑی اور ٹرک ڈرائیور ہوش میں آ چکے تھے، لیکن ان کی حالت خراب تھی۔ محسن نے انہیں آزاد کیا اور میں ریوالور کا رخ ان کی طرف کیے کھڑا رہا۔ تلاشی لینے پر محسن کو رحمت کباڑی کی جیب سے ایک اور ریوالور ملا جو اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر محسن فقیر کا کشکول لے کر گیا اور صحن میں لگے ہوئے ٹھنڈے ہینڈ پمپ سے پانی لے آیا۔ چند چھینٹے پڑتے ہی وہ ہوش میں آ گئے۔ کراہتے ہوئے انہوں نے کشکول سے منہ لگا کے تھوڑا سا پانی پیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ لائٹر کا شعلہ روشن رکھنے کے لیے ایک ہاتھ کے انگوٹھے کو دبائے رکھنا ضروری تھا۔ یہ انگوٹھا اب سن ہونے لگا تھا۔ میں نے چند سیکنڈ کے لیے انگوٹھا ہٹایا تو دیے سے بھی کم روشنی دینے والا شعلہ بجھ گیا۔ رحمت کباڑی نے اتنی پھرتی سے مجھ پر جس لگائی کہ میں حیران رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ جسمانی طور پر وہ اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ اٹھ سکے۔ لائٹر میرے ہاتھ سے گر گیا مگر مجھے سنبھلنے میں دیر نہیں لگی۔ ایک میکانیکی رد عمل کے طور پر میں نے جوابی کک ماری جو رحمت کباڑی کے سینے پر لگی اور وہ الٹ کر گرتے ہی ساکت ہو گیا۔ محسن نے اتنی دیر میں لائٹر اٹھا لیا تھا، کوئی ذرا بھی ہلا تو میں گولی مار دوں گا۔ اس نے لائٹر جلا کے ریوالور نکال لیا۔ فقیر نے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا، وہ پھر بھت سے فرش پر بیٹھ گیا۔ یا میرے مولا، آدھی رات کو یہ موت کے فرشتے کہاں سے بھیج دیے؟ جل تو جلال تو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ ڈرائیور ساکت و صامت بیٹھا رہا۔ میں نے جھک کر رحمت کباڑی کو ہلایا لیکن اس کی طرف سے غافل نہیں ہوا۔ اگر وہ مجھے دھوکے میں رکھ کر پھر حملہ کرتا تو میں ریوالور کے بٹ سے اس کو یقیناً ناک آؤٹ کر دیتا، لیکن وہ مکر نہیں کر رہا تھا، سچ مچ بے ہوش تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کے اسے سیدھا کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی سانس نہیں چل رہی ہے۔ تشویش میں مبتلا ہونے کے باوجود میں محتاط رہا کہ سانس کو روک لینے کا مقصد بھی مجھے فریب دینا نہ ہو۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر نبض تلاش کی۔ نبض رکی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری تشویش میں خوف اور گھبراہٹ شامل ہو گئی۔ محسن نے اندازہ کر لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اسے دوسرے کمرے میں ڈال دے۔ محسن بولا، آ جائے گا تھوڑی دیر بعد ہوش میں۔ میں نے سر ہلایا اور رحمت کباڑی کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ ڈرائیور اچانک ہنسا۔ اوئے کیوں تکلیف دیتے ہو مردے کو؟ وہ بولا، پڑا رہنے دو یہیں۔ میں نے رحمت کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ فقیر متوحش انداز میں چلایا، مر گیا؟ قتل کر دیا تم نے؟ میں نے کہا تھا آواز نہ نکلے۔ محسن نے دانت پیس کر کہا اور اس کے سر پر لات ماری۔ غلطی اس کی تھی، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ اس نے خود مجھ پر حملہ کیا تھا، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ مر گیا۔ ڈرائیور بولا، یوں جیسے یہ بات اس نے ہم سے نہیں اپنے آپ سے کہی تھی۔ اس کی نظر رحمت کی لاش پر جمی ہوئی تھی جس کی کھلی آنکھیں آخر شب کے محو سفر ستاروں کو دیکھ رہی تھیں۔ شاید چوٹ غلط جگہ پڑی، محسن بولا۔ لہجے سے وہ بھی متفکر نظر آتا تھا۔ ڈرائیور پھر ہنسا۔ موت بندے کو کھینچ لاتی ہے وہیں پر جہاں اس کو مرنا ہو۔ اس کنجر نے تو سمجھا تھا کہ رحمت کی موت کا فرمان جاری کر دیا۔ جیسے رحمت کی زندگی اس کے اختیار میں تھی، ایسے ہی موت بھی ہے۔ اس نے اچانک جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک کاغذ نکالا اور ہماری طرف پھینک دیا۔ میں نے جھک کر وہ پرزہ اٹھایا اور کھول کے لائٹر کی روشنی میں تحریر کو دیکھا۔ اس میں لکھا تھا، کریم سیٹھ، رحمت واپس نہ آئے، کراچی کا سمندر بہت بڑا ہے۔ گویا گامے ماچی کی طرف سے کریم سیٹھ کو پہلے یہ احکامات جاری ہو چکے تھے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں نے فقیر کو ایک سگریٹ میں کچھ بھر کے جلاتے دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈرائیور اب یوں ہنس رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اس نے زور زور سے انکار میں سر ہلایا۔ او نہیں میری بھولی سرکار، اے اچیاں گلاں نے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، تم تو دن کو دن اور رات کو رات سمجھنے والے بچے ہو۔ اے دوجی دنیا ہے، یہاں کالے کا مطلب ہے سفید، تو سفید کا مطلب کالا، موتیاں والے ہو۔ فقیر نے لمبے لمبے دو کش لگائے اور اس کی پتلیاں چڑھ گئیں، پھر وہ زمین پر لیٹ گیا۔ سیدھی طرح بات کرو، میں نے اس کی گردن پکڑ کے جھٹک دی۔ ہم اتنے بے خبر بھی نہیں ہیں۔ گامے کا مال نہ کراچی میں پکڑا گیا تھا اور نہ چھاپے کی خبر میں سیٹھ کریم کا ہاتھ تھا، محسن نے کہا۔ رحمت کباڑی نے اس کی کوئی شکایت کی تھی، در حقیقت ہوٹ بٹ کرنے والا وہ خود تھا، میں نے کہا۔ اور یہ بات گامے کو معلوم تھی کہ سیٹھ کریم بے قصور ہے، لیکن رحمت خود کو شک سے بچانے کے لیے اس کا نام لے رہا ہے۔
اگر گاما یقین کر لیتا تو کریم سیٹھ کا قصہ پاک کر دیتا، جو رحمت کے بھرم کا واحد گواہ تھا، لیکن گامے نے اپنے طور پر حقیقت جان لی تھی۔ ڈرائیور ہنستے ہنستے رونے لگا۔ تم نہیں سمجھو گے کیونکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے نوٹ ہی نوٹ دکھائی دیے تھے، سبز ہی سبز نوٹ، سو کے ہزاروں نوٹ۔ کریم سیٹھ نے کہا تھا کہ تم گدھے ہو، بوجھ ڈھونے والے گدھے، تم ٹرک میں کیا لاتے ہو، کیا معاوضہ ملتا ہے تمہیں مہینے کا؟ اور میں نے بتا دیا کہ 1000 روپے مہینہ تنخواہ ہے جو کوئی نہیں دیتا، دوسرے اس سے آدھی تنخواہ بھی نہیں دیتے۔ کراچی کے پھیرے کے 100 روپے الگ اور کھانا پینا مفت، اور کیا چاہیے مجھے؟ لیکن سیٹھ کریم نے کہا کہ تم واقعی گدھے ہو، تمہیں معلوم ہے تم مہینے میں کیا لاتے ہو، کتنے کا مال لاتے ہو؟ میں نے جواب دیا، ٹرک میں جتنا مال آ جائے وہ سب لے آتا ہوں، یہ مرضی ہے مالکوں کی کہ آدھا ٹرک دے کر بھیج دیں، قیمت یا مالیت سے مجھے کیا لینا دینا۔ کریم سیٹھ نے پھر کہا کہ اسی لیے تو تم گدھے ہو، لاکھوں کا مال لاتے ہو اور اس میں سے لاکھوں کا منافع ہوتا ہے، گامے ماچھی کو اور اس سے اوپر والوں کو ملتا ہے، اس کا حصہ مجھے بھی مل جاتا ہے، مگر تم کو تو وہی 1000 روپے ماہوار دیتے ہیں، اور لاکھوں کے پھیرے پر 100 روپے۔ 100 روپے کیا ہوتے ہیں؟ کیا تمہاری زندگی کی قیمت 100 روپے ہے؟ تم کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ تھما کے وہ تمہیں موت کے سفر پر روانہ کر دیتے ہیں، تم پھر بھی خوش ہو؟ کبھی پکڑے جاؤ گے تو وہ تم کو شناخت کرنے سے بھی انکار کر دیں گے، یا تمہارے خلاف رپورٹ درج ہو جائے گی کہ تم ایک ٹرک سمیت فرار ہو گئے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مارے جاؤ اور تمہارے بیوی بچوں کو 1000 روپے ماہانہ جانا بھی بند ہو جائیں۔ 100 روپے کی خاطر تم ان کے لیے منافع اور اپنے لیے سارے خطرات کا بوجھ ڈھو کر یہاں آتے ہو، اس لیے تم گدھے ہو۔ جب اس نے مجھے حقیقت بتائی تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ اسی لمحے میں نے اس بدذات کو مارنے کی کوشش کی جو خود کو سیٹھ کریم کہتا ہے۔ اس نے مجھے یہ بات اتنے عرصے بعد کیوں بتائی کہ میں گدھا ہوں؟ غصے نے مجھے پاگل کر دیا تھا کہ سیٹھ کریم سب جانتا تھا تو اب تک خاموش کیوں رہا، لیکن اس نے ریوالور نکال لیا اور مجھے گولی مار دی۔ ٹرک ڈرائیور نے بائیں ہاتھ کی آستین اوپر چڑھائی، کوہنی سے ذرا اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اور محسن نے سفید پٹی پر نظر آنے والے ننھے سے خون کے داغ کو دیکھا۔ اس وقت تو اللہ نے جان بچا لی، گولی ہڈی میں بھی نہیں لگی، گوشت میں سے گزر گئی، زخم بھر گیا تھا، آپ کی مہربانی سے پھر کھل گیا۔ تم سیٹھ کریم کی بات کر رہے تھے، میں نے کہا، تم اس کی باتوں سے گمراہ ہو گئے۔ گمراہ؟ وہ ہنسا۔ پتہ نہیں جی گمراہ میں پہلے تھا یا بعد میں ہوا۔ اس نے کہا، بے وقوف مت بنو، اگر میں چاہوں تو اسی وقت تم کو ٹھکانے لگا دوں اور کہہ دوں کہ تم ٹرک لے کر پہنچے ہی نہیں، لیکن گاما ماچھی گدھا نہیں ہے، وہ بہت سے ثبوت حاصل کر لے گا کہ لاہور سے کراچی تک ٹرک کس کس نے دیکھا ہے۔ اس کے اپنے کارندے ہیں، پولیس کے مخبر ہیں، ایکسائز والے ہیں، سب اس کا نمک کھاتے ہیں۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ بے ایمانی میں نے کی ہے، لیکن تم میرا ساتھ دو تو دونوں کے حصے میں 5-5 لاکھ روپے آ سکتے ہیں۔ میں ڈر گیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم بالکل محفوظ ہو، میں ہمیشہ کی طرح ابھی فون کر کے گامے کو بتا دیتا ہوں کہ سب مال پہنچ گیا، پھر تم 5 لاکھ لو اور جاؤ، یہاں کا بندوبست مجھ پر چھوڑ دو۔ آپ نے کبھی 5 لاکھ دیکھے ہیں جی؟ نہیں دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے ہیں۔ ایک بار گامے ماچھی نے تھیلے میں ڈال کر رحمت کو دیے تھے اور میں رحمت کباڑی کو شاہ عالمی لے گیا تھا، وہ رقم اس نے وہاں جمع کروا دی تھی۔ 5 لاکھ میں آدمی ساری دنیا کو خرید سکتا ہے۔ دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، شاید 1 لاکھ میں بھی خریدی جا سکتی ہے۔ 5 لاکھ کی سن کے میرا دماغ گھوم گیا، میں مجبور ہو گیا، صرف لالچ سے نہیں، خوف سے بھی، کیونکہ سیٹھ کریم نے کہا تھا کہ یہ بات کرنے کے بعد وہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس دھندے میں ایمانداری کا یا ایمان کا کیا کام؟ تم نے جا کے گامے سے یہی بات کہہ دی تو وہ میرا دشمن ہو جائے گا، میرا دھندا ختم، اور شاید میں بھی ختم۔ پھر کیوں نہ میں تم کو ختم کر کے گامے کا سارا مال پی جاؤں، خطرہ تو ہوگا میرے لیے، لیکن میں کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ لوں گا جس سے اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ میں نے 5 لاکھ لیے اور واپس آ گیا۔ شاید میری حالت دیکھ کر ہی گامے نے اندازہ کر لیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ خوف 5 لاکھ کا بھی تھا اور گامے کا بھی۔ 5 لاکھ ہوں آدمی کے پاس تو اسے بہت ڈر لگتا ہے جی۔ میری حالت اس شخص کی طرح ہو رہی تھی جس نے 5 لاکھ میں اپنی زندگی کا سودا کر لیا ہو۔ میں پچھتاتا تھا اور پھر ہوا میں اڑنے لگتا تھا۔ 5 لاکھ میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کبھی میں سوچتا تھا کہ اب بھی وقت ہے، گامے کو سب بتا دوں، مگر دوسرے لمحے میرے سامنے کوئی خواب آ جاتا تھا۔ ہر آدمی کے پاس خوابوں کا عجائب گھر ہوتا ہے اور اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب خواب کہاں سے آئے۔
یہی سوچتے اور خوابوں کی تعبیر دیکھتے بہت وقت گزر گیا۔ سب سے بڑی غلطی میں نے وہی کی جو سب کرتے ہیں کہ یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی۔ حوا نے تو حضرت آدم کو بھی بہکا دیا تھا، میرے قدم تو پہلے ہی بہک چکے تھے۔ اس کی باتوں نے مجھے 1000 روپے ماہانہ کے بارے میں نہیں سوچنے دیا جس میں خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے خواب خریدنے شروع کر دیے، میں ان خوابوں میں پھنس گیا۔ پھر کراچی سے کریم سیٹھ نے اطلاع دی کہ گودام پر چھاپا پڑ گیا اور اخبار میں خبر بھی لگوا دی۔ اس نے کہا کہ وہ خود بڑی مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن یہی اس کی غلطی تھی۔ گودام تو کرائے کے تھے اور کرایہ نامہ فرضی نام سے بنوایا گیا تھا۔ اگر چھاپا پڑتا تو کریم کیسے پکڑا جاتا؟ پکڑے جاتے کرایہ دار اور وہ نہ ملتے تو گرفتار ہوتا گودام کا مالک۔ اس نے رحمت کباڑی کو بھیجا اور سب کچھ معلوم کر لیا۔ میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی۔ پھر اس نے رحمت ہی کو ختم کرنے کے بارے میں کیوں سوچا؟ ڈرائیور ہنسنے لگا۔ یہی تو اصل چکر ہے۔ اگر رکا رحمت کباڑی کو دیا جاتا اور اس میں لکھا ہوتا کہ ڈرائیور کو واپس نہ آنے دیا جائے تو رحمت مارا جاتا۔ پیغام کا مطلب ہمیشہ الٹا ہوتا تھا۔ سیدھا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حاملے رکائے ہزار کو ختم کر دیا جائے۔ کیا یہ بات رحمت کباڑی نہیں جانتا تھا؟ میں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک رکا ہے۔ نہیں، ڈرائیور بولا، لیکن میں جانتا تھا۔ 2 بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے میرے سامنے سیٹھ کریم کو رکا دیا تھا اور وہ دونوں لوٹ کر نہیں آئے۔ میں نے پھر کبھی ان کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ کیسے ہوا کہ وہ مارے گئے؟ محسن بولا۔ سیٹھ کریم نے اگلے پھیرے میں مجھے ان کی موت کی خبر دی۔ ڈرائیور بولا، یہ بتایا کہ ان کی لاشیں سمندر میں مچھیروں نے نکال لی تھیں۔ ایسی ہر خبر پھیلائی جاتی تھی تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ ذرا اس کا خیال رکھنا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تک کہا اور رحمت کباڑی کی لاش کے پاس بیٹھ کے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اندر کی جیبوں میں نوٹوں اور ذاتی کاغذات کے درمیان نئے سفید کاغذ کا ایک پرزہ رکھا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، کریم سیٹھ، ڈرائیور واپس نہ آنے پائے۔ کراچی کا سمندر بہت بڑا ہے۔ میں بہت دیر تک اس تحریر کو دیکھتا رہا۔ اگر وہ سب سچ تھا جو ٹرک ڈرائیور نے بتایا تھا تو گامی کی طرف سے رحمت کی موت کا فرمان بھی جاری ہو چکا تھا۔ یہ نوشتہ تقدیر تھا کہ وہ کب، کہاں اور کیسے مارا جائے۔ گامے ماچی کا فرمان قدرت کا فیصلہ نہیں بدل سکتا تھا اور رحمت کباڑی کے پاس کراچی تک پہنچنے کی مہلت ہی نہ تھی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ مجھے پرانا گھسا پٹا شعر یاد آیا جو بہت حسب حال تھا۔ خود ٹرک ڈرائیور بھی جانتا تھا کہ وہ خود اپنی موت کا نامہ بر بن کے جا رہا ہے، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ رکا اس سے آخری وقت میں یا چلتے وقت دیا گیا ہوگا۔ وہ کیسے کہتا کہ اس کا مطلب سمجھتا ہوں؟ کہتا تو اسی وقت مارا جاتا۔ اس نے خاموشی سے موت کا پروانہ جیب میں رکھ لیا، صرف اس خیال سے کہ اس طرح کچھ مہلت تو ملے گی۔ لاہور سے کراچی تک کے سفر میں شاید کہیں فرار کا راستہ ہو جہاں وہ رحمت کباڑی کو دھوکہ دے کر نکل جائے۔ مشکل یہ تھی کہ وہ خود غیر مسلح تھا اور جانتا تھا کہ رحمت کے پاس ریوالور ہے۔ اگر اس نے بھاگنا چاہا تو رحمت اسے فوراً گولی مار دے گا۔ یہ رکا دیکھو، میں نے کہا اور کاغذ ٹرک ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تم دونوں کا آخری پھیرا تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے رکا پڑھ کے ہنسنا شروع کیا۔ اس کی ہنسی بہت عجیب تھی، جنون آمیز، خوفزدہ کرنے والی اور پورا سیب۔ وہ مجھے پاگل نہیں لگتا تھا اور نشے میں بھی نہیں تھا، لیکن اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ گردش حالات اسے خود بخود ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں وہ نہیں آنا چاہتا تھا۔ پہلے سیٹھ کریم کی نیت میں فطور آیا۔ اس نے 5 لاکھ روپے زبردستی تھما دیے اور وہ مجبور آدمی اپنی ہی کمزوریوں کے جال میں پھنس گیا۔ وہ سیدھا سادہ ٹرک ڈرائیور تھا، شکاری نہیں تھا، لیکن وہ شکاریوں میں گھر گیا تھا تو شکار کیسے نہ ہوتا۔ راہ حیات کے آگے جان لیوا موڑ پر میں اپنا جال پھیلائے کھڑا تھا۔ ایک اور شکاری جو اس کی طرح حالات کی سازش کا شکار ہو کے شکاری بنا تھا، وہ سرحدوں پر دشمن فوجوں کے درمیان کھڑا درخت تھا جو ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہی تھی اور جن کو صرف فتح و شکست سے سروکاٹ تھی۔ اس اکیلے درخت کی یا اس کی شاخوں میں بسیرا کرنے والے پرندوں کی سلامتی اتنی غیر اہم تھی کہ کوئی اس کے متعلق سوچتا بھی نہیں۔ اس کے لیے دونوں طرف موت تھی اور موت تو موت ہی ہوتی ہے، خواہ دشمنوں کے ہاتھوں آئے یا دوستی کا صلہ ہو۔ جس بات کا تمہیں علم تھا، میں نے کہا، وہ بات رحمت کباڑی کو کیوں معلوم نہیں تھی؟ کون سی بات؟ ڈرائیور نے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ فقیر اب بھی انٹا غفیل پڑا تھا، یہی کہ اپنی جیب میں وہ اپنی ہی سزائے موت کا حکم لے کر جا رہا ہے۔
میں نے کہا رحمت تو آج سال بھر کے بعد میرے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ بولا میں نے سال بھر میں 12 پھیرے کیے اور 12 آدمی میرے ساتھ گئے، ان میں سے اگر 10 واپس آئے تو ان کے بارے میں رحمت کو کیسے علم ہو سکتا تھا؟ اسے تو یقین ہوگا کہ وہ پیغام میرے بارے میں ہے، اس کا مطلب وہی ہے جو تم نے سمجھا تھا۔ اصل مطلب سمجھتا تو جاتا میرے ساتھ، تم بھی تو سب جاننے کے باوجود جا رہے تھے۔ میں نے کہا میں مجبور تھا۔ ڈرائیور نے کہا گھر سے چلتے وقت بیوی نے کہا تھا آج مت جاؤ، رات میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا تھا کہ تمہارے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نیک بخت، سب محبت کرنے والی بیویاں ایسے ہی خواب دیکھ دیکھ کر ڈرتی رہتی ہیں، وسوسے اور اندیشے ان کو سوتے میں بھی ڈراتے ہیں، لیکن ٹرک تو ہر روز اتنے ہی چلتے ہیں۔ کسی ٹرک کی بیوی اچھا خواب دیکھے یا برا، موت کی طرح حادثے کا بھی وقت مقرر ہے، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے ایسا خواب تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کبھی پہلے بھی روکا ہے میں نے تم کو؟ مگر مجھے موت بلا رہی تھی، میں بیوی کے روکنے سے کیسے رک سکتا تھا؟ میں نہ جاتا تو کوئی قیامت نہیں آتی، ٹرک اگلے دن چلا جاتا یا میری جگہ دوسرا شخص ٹرک لے جاتا۔ پھر باہر آتے آتے میں دہلیز سے ٹھوکر کھا کے گرا۔ وہ پھر ہنسنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا رونے سے کیا ہوگا؟ وہ بولا تقدیر کے اس مذاق پر آخری بار بھی نہ ہنسوں، خود اپنی موت پر کون روتا ہے؟ لیکن تم ابھی زندہ ہو اور میں نے طے نہیں کیا ہے کہ تم کو قتل کروں۔ رحمت تو اپنی بہادری میں مارا گیا، مجھے اپنا دفاع تو کرنا ہی تھا، اسے قتل نہیں کہا جا سکتا، اور عمدن میں نے ابھی تک کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا آئندہ کی بات نہیں کرتا، لیکن میں آئندہ کی بات کرتا ہوں۔ وہ بولا تم چاہے قتل نہ کرو، قتل تو میں ہو چکا۔ جب روانگی کے وقت گامے ماچھی نے مجھے وہ روکا دیا تھا تبھی میں نے یہ بات سمجھ لی تھی، تم راستہ نہ روکتے تب بھی میرا انجام مختلف نہ ہوتا، میں گامے ماچھی کو دھوکہ دے کر یا اسے قتل کر کے بھاگ جاتا، ناکام رہتا تو وہ مجھے گولی مار دیتا، اگر کراچی پہنچتا تو سیٹھ کریم بھی قتل کرتا، بچ جاتا تو کب تک بچتا، کبھی نہ کبھی تلاش کرنے والے مجھے تلاش کر لیتے اور مار دیتے، میں نہ ملتا تو میرے بیوی بچے انتقام کا نشانہ بنتے جو مجھے منظور نہیں تھا، تم انہیں کیسے بچا سکتے ہو؟ میں نے اس سب کو ذہن میں رکھ کے کہا جن کا نام بھی ڈرائیور نہیں جانتا تھا۔ اب تک وہ ایک معمولی ڈرائیور تھا، غیر معمولی وہ اس لیے ہو گیا تھا کہ اس نے غداری کی تھی، غبن کیا تھا اور مالکوں کو 5 لاکھ کا نقصان پہنچایا تھا، چنانچہ اس جرم کی سزا کسی نہ کسی کو بہرحال ملنی تھی، اسے نہ صحیح اس کے بیوی بچوں کو۔ یہی تو آدمی کے پاؤں کی وہ زنجیر ہوتی ہے جو اسے بے بسی کے ساتھ پھانسی کا پھندا خود اپنے گلے کا ہار بنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، ڈرائیور بولا، پھر بھی میں نے کوشش ضرور کی تھی، میں نے راستے میں ٹرک روک کے فون کیا تھا، میرے پڑوس میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، بہت شریف آدمی ہے، اسے ایک پیغام دے دیا تھا میں نے اپنی بیوی کے نام کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا سب نقد اور زیور لے کر فوراً چلی جائے، وہ خود جانتی ہے کہ 5 لاکھ میں سے کتنے بچے ہیں جو صندوق میں رکھے ہیں اور اس کا کتنا زیور ہے اور یہ سب کہاں ہے، کیسے آیا ہے، تمہارے خیال میں وہ کہاں جائے گی؟ میں نے کہا اور کیا اب تک جا چکی ہوگی؟ وہ یقیناً اب تک جا چکی ہوگی۔ ڈرائیور بولا کہاں گئی ہوگی یہ میں مر کے بھی نہیں بتاؤں گا، نہ تمہیں نہ انہیں، اور اگر تم کو آزاد کر دیا جائے، میں نے کہا تو تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے؟ ہاں مجھے معلوم ہے وہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بولا لیکن وہاں 5 لاکھ میرے کام نہیں آئیں گے، اس چھوٹے سے گاؤں میں کوئی لکھپتی نہیں، زمیندار بھی نہیں، نمبردار بھی نہیں، اگر میں نے اس دولت سے سارا گاؤں خرید لیا تو سب میرے دشمن ہو جائیں گے، میرے اور میری بیوی کے چاچے مامے سب حسد کرنے لگیں گے، وہ خود ہی تھانے میں اطلاع دے دیں گے کہ یہ معمولی سا ڈرائیور کہیں سے ڈاکہ ڈال کے لاکھوں لے آیا ہے، وہاں تو میں اسی طرح زندہ رہ سکتا ہوں کہ تھوڑی سی زمین خرید لوں اور ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں اور اس سب دولت کو دفن کر دوں، کنویں میں ڈال دوں یا جلا کے راکھ کر دوں، ورنہ وہ آ جائیں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، میرے بچوں کو بھی نہیں۔ تم فرار ہو کے کسی ویسے ہی دوسرے گاؤں میں نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا پنجاب کے رہنے والے ہو تو بلوچستان یا سندھ کے کسی گاؤں میں یا ملک سے باہر، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ایک شرط پر، تم مجھے کراچی کے سارے ٹھکانوں کے پتے بتا دو، یہ بتا دو کہ مال کیا لے جاتے تھے، یہ تو مجھے آج تک معلوم نہیں ہوا، تمہیں کیسے بتاؤں؟ وہ بولا، اس کا لہجہ اب کچھ پر امید محسوس ہوتا تھا،
لیکن کہیں اور جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ باہر کی پولیس بہت چالاک ہوتی ہے، پھر ملک سے باہر بھی ان کے آدمی ہیں۔ کسی چھوٹے سے گاؤں میں اچانک کوئی اجنبی 5 لاکھ لے کر کیسے وارڈ ہو سکتا ہے؟ کون قبول کرے گا اسے؟ اور یہ پٹواری، لمبردار اور تھانے دار یہ کب برداشت کریں گے؟ نہیں جی، ہم سب اسی گاؤں میں رہ سکتے ہیں، مگر اس دولت کے بغیر۔ اس دولت اور موت میں سے ہمیں ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہاں میں نے 1 لاکھ کا مکان خریدا تھا لاہور میں۔ 50,000 کے قریب میری بیوی نے گھر کے سامان اور زیورات بنانے میں خرچ کیے تھے۔ 3.5 لاکھ نقد ہوں گے۔ اس کے لیے میں اپنی بیوی کی اور 3 بچوں کی زندگی بیچ دوں؟ اچھا، جو تمہارا دل چاہے کرنا، میں نے صبح کے آثار نمودار ہوتے دیکھ کر کہا۔ یہاں سے رہائی کی شرط وہی ہے، مال ہم ابھی تم کو دکھا دیتے ہیں، تم ہمارے ساتھ کراچی چلو، میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ وہ بولا، نام بتا سکتا ہوں؟ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ پتہ غلط نہیں ہوگا؟ میں نے کہا، ہم خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ خطرہ میرے لیے نہیں ہوگا تمہارے ساتھ جانے میں؟ وہ بولا، تم دور سے بتاؤ گے، ہم میں سے ایک تصدیق کے لیے جائے گا، ایک تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں نے کہا، اگر کوئی بات غلط نہیں ہوئی تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، آگے جو تمہارا نصیب۔ میں ڈرائیور سے گفتگو میں اتنا مصروف تھا کہ محسن کی طرف متوجہ نہیں رہا تھا۔ وہ اطمینان سے دیوار کا سہارا لیے بیٹھا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ فقیر گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا اور رحمت کباڑی کی لاش اکڑنے لگی تھی۔ مجھے فقیر پر رشک آیا جو ایک دم لگا کے بے غم ہو گیا تھا۔ اسے اپنی ذات کی حد تک ہم سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ ہم نے اس کا پیسہ گن کر اسے واپس کر دیا تھا اور ہم اس کے دشمن بھی نہیں تھے، لیکن جو کچھ اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا وہ اس کو دہشت زدہ کر رہا تھا۔ اس کا آسان علاج یہ تھا کہ آنکھیں اور کان سب بند کر لیے جائیں اور احساس کو ختم کر دیا جائے، پھر ہوش آنے پر یا تو سب خیریت ہوگی یا ہوش آئے گا ہی نہیں۔ آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا یوم حساب آ گیا۔ طویل جسمانی اذیت برداشت کرنے کے باوجود ڈرائیور بھوک پیاس، تھکن یا درد کے احساس سے بے نیاز تھا۔ زندگی کا یقین ختم ہو جانے کے بعد جسم کی مادی ضروریات بھی ختم ہو گئی تھیں اور ان حالات میں اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے اسے زد میں رکھا اور محسن کے پاس بیٹھ کے اس سے مشورہ کیا۔ کچھ دیر بعد محسن باہر گیا اور گاڑی میں سے وہ کریٹ اٹھا لایا جو ہم نے ٹرک میں سے اتارا تھا۔ پھر وہ اسے کھولنے کے لیے کچھ تلاش کرنے نکلا۔ تمہیں معلوم ہے ہم کون ہیں؟ میں نے ڈرائیور سے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، جیسے اسے یہ بات معلوم ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ محسن ایک زنگ ہوردہ سریے کا ٹکڑا لیے نمودار ہوا جو 2 فٹ لمبا تھا۔ ہم تمہارے نہیں ان کے دشمن ہیں جن کی خاطر تم اب تک غلط کام کرتے رہے۔ میں نے سوچ کے کہا، مگر نہ ہم ایکسائز والے ہیں اور نہ پولیس والے۔ ڈرائیور نے ایک نظر میری پولیس انسپیکٹر کی وردی پر ڈالی۔ ہم نے وہ ٹرک تباہ کر دیا ہے جو تم اور رحمت کباڑی لے کر روانہ ہوئے تھے۔ محسن نے اسے مطلع کیا۔ بس یہ نمونہ بچا ہے۔ میں نے اسے سریے کی مدد سے کریٹ پر زور آزمائی کرتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے آئندہ پروگرام میں ان سب کو تباہ کرنا شامل ہے جو رحمت اور گامے ماچھی کے ساتھی ہیں۔ اس سے اوپر بھی بہت لوگ ہیں، لیکن تم بھی اس نمونے کی طرح بچ سکتے ہو کیونکہ تم محض آلائے کار تھے اور تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم کو ان کے اصل دھندے کا علم نہیں تھا، ورنہ تم ان کا ساتھ نہ دیتے، کہیں اور ڈرائیور کی نوکری کر لیتے۔ پھر تم پھنس گئے اور تمہارا نکلنا مشکل ہو گیا، ہے نا یہی بات؟ ڈرائیور نے اقرار میں سر ہلایا۔ اسی وقت محسن نے کریٹ کے گرد لپٹی ہوئی پتی کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ اب اوپر کے تختے کھولنے کا مرحلہ درپیش تھا جو زیادہ مشکل تھا۔ ہمارے پاس کوئی تیز دھار والی یا نوکیلی چیز نہیں تھی جسے تختوں کی درز میں پھنسا کر زور لگانے سے تختہ اٹھ جاتا۔ یہ مسئلہ محسن خان نے اس طرح حل کیا کہ باہر سے ایک بھاری پتھر لا کے کریٹ کے کونے پر ضرب لگائی۔ تختے کا کونا ٹوٹ گیا اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی مثلث الگ ہو گئی۔ اس سے کریٹ میں اتنا بڑا سوراخ بن گیا کہ آدھا انچ موٹائی کا سریا اندر ڈالا جا سکے۔ محسن نے سریا داخل کر کے لیور بنا لیا اور نیچے زور لگا لیا۔ نیچے کے تختے میں پیوست کیلوں نے مزاحمت کی اور تختہ چرچرایا، لیکن بالآخر اوپر اٹھ گیا۔ اس کے بعد کام آسان ہو گیا۔ محسن سریے کو آگے کھسکا کے زور لگاتا گیا اور اوپر نیچے کے تختوں میں جڑی ہوئی کیلیں نکلنے لگیں۔ اچانک میری دلچسپی بڑھ گئی۔ افشائے راز کا وقت آ گیا تھا۔
میر وزیر اینڈ کمپنی کے جائز کاروبار کی آڑ میں کون سا ناجائز کاروبار چل رہا تھا، یہ جاننے کے لیے میں نے کتنی ناکام اور پراذیت جدوجہد کی تھی، میرا ساتھ دینے والوں نے کتنی سزا پائی تھی اور کتنی قربانیاں دی تھیں۔ وزیر خان نے ایمانداری اور محنت کو اصول بنا کے وزیر خان انجینئرنگ کی بنیاد رکھی تھی، پھر بے ایمان اور بے ضمیر لوگ اس کے ساتھی بن گئے جنہوں نے اسے MWD انجینئرنگ کمپلیکس میں تبدیل کر دیا، اس کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی کاروبار شروع کیا، لاکھوں کمائے، مگر وزیر خان کو ایمانداری اور اصول پرستی پر قائم رہنے کے جرم میں کاروبار سے الگ کیا، کوڑی کوڑی کو محتاج کیا اور ختم کر دیا۔ اس راز پر برسوں پردہ پڑا رہا اور جب پردہ اٹھنے کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے مجھے خریدنا چاہا۔ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ میں مجھ سے صرف اتنا چاہا کہ میں خاموش رہوں اور جو ہوا اسے بھول جاؤں۔ اس کے بعد تباہی اور بربادی، قتل و غارت گری اور خون ریزی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک جاری تھا، کیونکہ میں نے ان کی لگائی ہوئی بولی مسترد کر دی تھی جو سمجھتے تھے کہ دولت لے کر میں سب فراموش کر دوں گا۔